بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتی لگتی ہیں کیونکہ ایرانی صدر کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان اور روس ان کو سراہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، پاکستان اور روس کو سراہا گیا، ساتھ ہی کہا گیا کہ جنگ بندی کے لیے شرائط ہیں اور اس میں ہرجانہ اور آئندہ کے لیے گارنٹی، یہ بات کی گئی ہے۔ اب ایرانی صدر کی طرف سے کہنا ایسے لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے لیکن اہداف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ بیانات اس طرح کے ہیں لیکن ابھی تک کوئی واضح طور پر جنگ بندی کے لیے ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ باقی دونوں طرف سے اب بیانات اس طرح کے ہیں کہ جی ایران کہہ رہا ہے ہم تیار ہیں لیکن یہ کر دیا، ہرجانہ دیا جائے، آئندہ کی گارنٹی دی جائے کہ حملہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس طرح ہوتا ہے کہ معافی مانگی جائے، ہرجانے کا مطلب یہی ہے۔ تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، تو جب جنگ جیت چکے ہیں تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جی اہداف کے حصول، یعنی اس کو بھی مبہم رکھا ہوا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ پہلے دن سے کلیئر ہی نہیں ہے کون سے اہداف حاصل کر لیے۔ شاید ان کو کہنا یہی ہے کہ جو ان کی ایئر فورس ہم نے تباہ کر دی، ایئر فورس اس طرح کبھی تھی نہیں، چلیں ان کی ہم نے بحریہ کو تباہ کر دیا، مان لیا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ 13 سے زیادہ ٹینکرز تباہ کیے جا چکے ہیں آبنۂ ہرمز میں، اور ایران کے بارے میں آ رہا ہے۔ اب تو امریکی اس بارے میں واضح کر رہے ہیں، امریکی نیوی کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہاں آبنۂ ہرمز میں نہیں بچا سکتے جہازوں کو۔ اب تو بھارت چیخنے لگ گیا ہے، بھارتی چینلز کہہ رہے ہیں جو جہاز ہمارے لیے آ رہا تھا ایران نے اس کو بھی تباہ کر دیا، یعنی بھارت پر جس جہاز نے آنا تھا، بھارت کے لیے سامان لا رہا تھا، اس کو بھی ایران نے تباہ کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں جی دوگلی پالیسی کا ایران نے بدلہ لیا ہے کہ ہمارا جہاز جب آ رہا تھا اس میں ہمارے فوجی تھے، کوئی لڑائی کے لیے نہیں تھے، وہ تو آپ کے پاس مشق کر کے آ رہے تھے، تو آپ نے اس میں انفارمیشن دے دی اور یہ سارا کچھ ہو گیا، یا آپ نے اس پر آواز نہیں اٹھائی، آپ نے اس کو بچایا نہیں، اور یہ سب باتیں۔ تو لہٰذا جناب اب چیزیں لگتا تو ہے کہ اختتام کی جانب ہیں لیکن ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ اب اسی میں دوران میں آپ دیکھیے سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے نیتنیاہو کہاں ہے؟ ہر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی بیان نہیں، کہیں کچھ نہیں، وہاں پر نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ تو پہلے خبریں آئیں، ایرانی میڈیا نے تو یہ کہا کہ جی وہ ہے ہی نہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں آئیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اسرائیل کے اندر سے ہی ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ایک اور بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ امریکی چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ ABC نیوز کہہ رہا ہے، امریکن چینل، دا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے FBI، warns California police departments that Iran could retaliate for US attacks by launching drones at the west coast۔ تو جو ان کے ساحلی علاقے ہیں، مغربی کوسٹ، وہاں پر ایران حملے کر سکتا ہے۔ یہ FBI نے کیلیفورنیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا، الرٹ جاری کر دیا ہے کہ جی بدلہ لینے کے لیے، امریکی حملوں کا بدلہ لینے کے لیے ایران ڈرونز کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے کہ ویسٹ کوسٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ الجزیرہ انگلش نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، ABC نیوز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں جو کہ امریکی چینل ہے۔ تو یہاں تک خطرات بڑھ گئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکی سرزمین کو براہ راست خطرے کا کہا جا رہا ہے کہ ایران براہ راست امریکی سرزمین کو، امریکی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے، امریکی علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ڈرونز کے ذریعے۔ اس سے پہلے اسرائیل تک تو میزائل پہنچے ہیں، ڈرونز پہنچے ہیں، لیکن امریکہ بہت دور ہے ایران سے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ امریکی اڈوں پر حملے ضرور ہوئے ہیں، اور اس میں یہ خبر بھی آئی کہ پہلے جو بتایا گیا تھا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی پہلے ہی حملوں میں ایران نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا، 150 کے لگ بھگ اب تک بتایا گیا ہے کہ جی امریکی فوجی زخمی ہیں، ان میں زیادہ تر پہلے حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ کویت کی خاص طور پر جو بات کی جا رہی ہے، اور اس میں چھپایا گیا، پہلے نہیں بتایا گیا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایران کا گوگل، مائکروسافٹ اور اوریکل جیسی ٹیک کمپنیوں کو اور بینکوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کہ جی آپ نے ہمارے بینکس کو نشانہ بنایا، یہاں پر ہماری کمپنیز کو نشانہ بنایا، اب یہ کمپنیاں بھی نہیں بچیں گی۔ تو وہ دھمکی بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اچانک حملہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان میں تجزیہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان نے آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹس کی ٹرانس شپمنٹ فیسلٹی دنیا کو آفر کر دی۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کے مطابق کچھ آرڈرز پاکستان نے بک بھی کر لیے ہیں، یعنی آپ کی شپ یہاں پر آ کے پھر آگے جانا چاہے تو جائے، جس طرح جہاز بھی کئی کشیدگی کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، بھر گیا تھا کراچی ایئرپورٹ۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کے مطابق اس وقت آبنائے ہرمز پر 700 کنٹینرز پھنسے ہیں، جبکہ پاکستان نے کے تینوں پورٹس پر 26,000 کنٹینرز کی ترسیلی فیسلٹی ہے، اور یہ گوادر پورٹ اور سی پیک کو چلانے کا بہترین وقت ہے، یعنی یہ جنگ بھی ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے
اگر اس سے پاکستان فائدہ اٹھائے تو یہ بات ہو رہی ہے، فائدہ اٹھانا چاہے تو یہاں یہ باتیں بھی ہونے لگی ہیں۔ اچھا اب آ جائیے جناب کہ اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو پہلے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، باقاعدہ یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ نیتن یاہو منطقی انجام کے قریب، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نیتن یاہو اپنے منطقی انجام کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے، یعنی جو معاف کر سکتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو کرپشن کیسز میں صدارتی معافی دینے کی سفارش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے خلاف مقدمہ دو، اس کو سزا دو۔ عبرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے اپنی قانونی رائے مکمل کرنے کے بعد اسے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو بھیج دیا۔ یہ دستاویز وزیر انصاف کی ہدایت پر وزیر ثقافت اور ورثہ کو دی گئی، جو صدارتی دفتر تک باضابطہ کارروائی مکمل کریں گے۔ یعنی اپنے ہی چاہتے ہیں کہ اس نے جنگیں چھیڑی ہیں، اب ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے جوابی اتنے حملے کیے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے، تو شاید وہ نیتن یاہو سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی معافی کی درخواست قانونی تقاضوں پر پوری نہیں اترتی، اس لیے معافی دینا مشکل ہوگا۔ نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے، انہیں ابھی تک کسی جرم میں سزا نہیں سنائی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی معافی کی درخواست میں نہ تو جرم کا اعتراف کیا اور نہ ہی کسی قسم کے پچھتاوے کا اظہار کیا، جو قبل از وقت معافی کے لیے اہم شرط سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی ہائی کورٹ پہلے ہی قرار دے چکی کہ کسی شخص کو سزا سے پہلے بھی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ درخواست گزار اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ اور پھر جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی صدر پر نیتن یاہو کو معافی دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو نیتن یاہو کو۔ البتہ صدر اسحاق ہرزوگ نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے پر فیصلہ کسی بیرونی دباؤ کے بغیر اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کریں گے۔ اچھا اب یہ 2019 میں اسرائیلی پروسیکیوٹر جنرل نے نیتن یاہو پر رشوت، فراڈ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات عائد کیے تھے۔ پھر اگلے ہی برس تل ابیب ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف باقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تھی، جس کے بعد 5 برسوں تک ہونے والی مختلف سماعتوں میں ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے، لیکن نیتن یاہو ان تمام الزامات سے انکاری رہے۔ 2025 میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے خلاف جاری کرپشن مقدمے کے دوران صدارتی معافی کی درخواست دائر کر دی کہ جی معاف کر دیا جائے، کیس ہی ختم کر دیا جائے۔ پھر متضاد رائے تھی کہ جی وہ ڈپارٹمنٹ ہی شاید معافی کی درخواست کر دے گا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہیں کر رہے معافی کی درخواست، صدر کو ہم بھجوا رہے ہیں کہ جی معافی ان کی بنتی نہیں۔ تو یہ جناب اب ہو رہا ہے۔ ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر تازہ حملے سامنے آئے ہیں، تابڑ توڑ حملے ہیں۔ آبنہ ہرمز کے قریب تھائی بحری جہاز پر میزائل حملہ، سمندر برد ہونے کا خدشہ ہے۔ 13 میں نے آپ کو عرض کیا کہ بحری جہازوں کو نشانہ بنا جا چکا ہے اب تک، اور اس کے بعد تیل کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے، $100 سے اوپر چلی گئی ہے، اور ایران کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ $200 تک جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران جنگ سے پہلے جتنا تیل بیچ رہا تھا اس سے 3 گنا اب بیچ رہا ہے، 3 گنا، اندازہ لگائیے۔ اور چین زیادہ بڑا خریدار تھا، اور مارکیٹ میں دیگر جتنے ہیں وہ خریدار جو بھی تھے، کیونکہ پابندیاں ہوتی ہیں تو اس طرح ریگولر مارکیٹس نہیں تھیں، دوسری تھیں، تو اس ایران کی سیل میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ سوچئے $100 کا تیل بیچ رہا تھا مارکیٹ میں، فرض کیجئے تو $300، 1000 کا تو $3000، لاکھ کا تو $3 لاکھ، اتنا فرق آ گیا ہے۔ آبنہ ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور ابھی وہ رک نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی اور قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ابھی یہ تیل کے جہاز یا دیگر جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، اس سے یہ قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تیز رفتار وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ، سیکیورٹی ہائی الرٹ، یہ بھی لیٹسٹ الرٹ آیا ہے جی۔ وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ کیا جو صدارتی گھر ہوتا ہے، اور اس کے بعد الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جنگ جیت چکے ہیں مگر اہداف کے اصول تک واپس نہیں جائیں گے، ٹرمپ کا میں نے آپ کو بتایا۔ پھر سلامتی کونسل میں سپر پاورز آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ نے روس کی جنگ بندی قرارداد ویٹو کر دی ہے، امریکہ بھی کہتا ہے جی ابھی نہیں، تو یہ بھی مسائل آ رہے ہیں۔ اچھا، کئی کمپنیاں اس وقت اپنے دفتر بند کر چکی ہیں متحدہ عرب امارات میں، دیگر خلیجی ممالک میں، کہ جی یہاں خطرہ ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، اپنے سٹاف کو بھیج رہی ہیں۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، ڈرون، بوٹس اور بارودی سونگوں سے جہازوں پر حملے جاری ہیں، تو لہٰذا ابھی فوری طور پر نہیں لگ رہا کہ تیل کی قیمتیں کہیں نیچے آنے والی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔